A new war seems to be emerging at a time when the world sees the end of a long war between Israel and Hamas, this time between Afghanistan and Pakistan. Tensions surged between Afghanistan and Pakistan, where the Taliban government claimed to have killed 58 Pakistani soldiers at the Durand Line, the shared border between Afghanistan and Pakistan, on October 11 as retaliation for airstrikes carried out by the Pakistani army on Kabul on October 9. But the bigger question here is the internal fight within Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa's newly elected CM, Sohail Afridi, reacted to the ongoing issue with Afghanistan. While shedding light on it, he was all praise about Pakistan's former PM, Imran Khan. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے, وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہمارے پارلیمنٹیرین, وہاں لوکل عوام, وہاں کے معیدین, وہاں کے مشران, ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا. ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے, تب اس کا حل نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا, تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی, جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا, وہاں اس نے بات کی. میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں, وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں, حکومت خیبر پختونخوا کو, یہاں کی عوام کو, یہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز کو, یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے مثبت جواب آئے گا. ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے, اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے. ریاست عوام ہے اور عوام کی بدولت ہی ریاست قائم رہتی ہے. اس عوام نے 8 فروری کو پورے پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز کرے, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے. میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن, اس کا فلسفہ, اس کی سوچ کلیئر ہے. جس طرح اس کی سوچ کلیئر ہے, اس کا نظریہ کلیئر ہے, اور اس کا ویژن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ہم خیبر پختونخوا میں منوعاً عمل کریں گے. آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود, عوام کی جان و مال, اس کی عزت, اس کی حفاظت, اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے, کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, ایک وہیکل ون آئی ڈی ہوتی ہے, نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, اس کا نہ چیسی ملتا ہے, نہ انجن ہے, نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں, بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی, سمگلنگ ہوگی, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ
کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جو سی ہیں وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسولوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیتیں نہ ہو. Nobody should talk about your governance. Nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. So that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because اس فوج کے بچے، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بچے، اس پولیس کے بچے، آپ کے بچے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ڈیلی جو ان سے اپنی جانیں دے رہے ہیں. کل بھی دی، پرسوں بھی دی، اس سے پہلے بھی دی. خوبصورت جوان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer. رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے.